سلمان صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کا قیام ہوا ہے اس کے بعد سے ایک بار پھر پاکستان کے اسپیشلی ان سرحدی علاقوں میں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، اور ہم بارہا وہاں پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرا چکے ہیں، اور وہاں سے ایک تسلی آ جاتی ہے کہ ہماری سرزمین ہمسایوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ کیا ہماری حکمت عملی ہونی چاہیے اب اس پر؟ دیکھیں، دو فیز تھے۔ ایک فیز تو وہ ہے جو 9/11 کے واقعات کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری امریکہ نے بنایا، اور یہ بنیادی طور پہ امریکہ کی جنگ تھی، اور پاکستان نے اس میں فرنٹ لائن کنٹری کا رول ادا کیا۔ 60-70 ہزار لوگوں کی جانیں ہم نے قربان کی، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، اور اس کے بعد طاقت اور قوت کے بھرپور استعمال کے باوجود افغانستان پہ امریکہ اور اس کے اتحادی خود اپنا تسلط قائم نہیں کر سکے، اور وہاں پر پھر پاکستان ان کا سہولت کار بنا۔ اور پاکستان کی شروع سے یہ پالیسی تھی کہ آپ افغان مسئلے کا سیاسی حل تلاش کریں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ صاحب نے اپنی 2 پریس کانفرنسز، ایک افغانستان پہ ایک بتعملی، ایک انہوں نے قومی سلامتی کی پالیسیز میں بھی پاکستان کو ٹارگٹ کیا تھا۔ اب بات یہ کہ آپ نے درست کہا کہ جی یہ طالبان انتظامیہ کی آمد کے بعد ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ طالبان انتظامیہ کو تسلط کرنے میں وہاں پر پاکستان کا ایک رول تھا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کوئی دو راہ نہیں، اور یہ دوحہ ایگریمنٹ میں پاکستان کا رول تھا۔ بری مذاکرات پاکستان نے کروائے، اور طالبان انتظامیہ نے برسکدار آنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ افغان سرزمین اب ہمسایوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ 2020 میں جو واقعات درجنوں میں تھے، اب وہ واقعات سینکڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس کے آنے کے بعد وہاں پر کوئی ایک ہفتہ ایسا نہیں جا رہا جس میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی نہ ہوتی ہو، اور ایک غیر معمولی عمل یہ ہے کہ اب پاکستان کے فوج کے جوان نہیں، اب پاکستان کے افسر بھی ساتھ شہید ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب فوج اور جوان اکٹھے لڑ رہے ہیں پاک سرزمین کے تحفظ کے لیے۔ اور بات یہ کہ یہ آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے ہے کون ہے، اس کے پیچھے وہ مائنڈ سیٹ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے پاکستان کے دشمن نے، اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں کو یہ پتہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے، وہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ جب تک پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو کمزور نہیں کریں گے، ان پر اثر انداز نہیں ہوں گے، ان کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے۔ اب آ جائیں مریم، دوسری بات یہ کہ ایک طرف تو قربانیوں کی تاریخ رقم ہو رہی ہے، یہ سالہ سال سے ہزاروں لوگ ہمارے قربان ہو رہے ہیں، اور یہ مغربی بارڈر پہ پہلے ایسی کیفیت نہیں تھی۔ یہ کیفیت تب طاری ہوئی جب وہاں پر طالبان انتظامیہ بس اقتدار آئی۔ اب ایک اور فیکٹر بھی ہے، دیکھیں جب بھی آپ سی پیک پر کوئی مؤثر اعلانات اور اقدامات کی بات کرتے ہیں، یہ واقعہ ضرور ہوتا ہے، میں ابھی سارا کھنگال رہا تھا کہ جب بھی پاکستان کے پرائم منسٹر نے، کسی بھی پرائم منسٹر نے، پریزیڈنٹ نے اس حوالے سے کہا کہ ہم مؤثر پیش رفت کریں گے تو کوئی بڑا واقعہ ہوا۔ اس کا مطلب کہ وہ لوگ پاکستان کو معاشی حوالے سے مضبوط اور مستحکم نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اب یہ کہ کیا یہ کام صرف پاکستان کے سیکورٹی اداروں کا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام صرف سیکورٹی اداروں کا ہے، یہ پاکستان کی ریاست کا اور ریاستی اداروں کا، اور اس کے حوالے سے ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان۔ اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے؟ اس پہ آج تک کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بات جو اس کے 5 یا 6 نکات جو سیکورٹی فورسز سے متعلقہ تھی، اس پر تو عمل درآمد ہوا۔ پھر میرا خیال پاکستان کے سویلین اداروں میں اتنی جان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ہفتے کے بعد اس طرح کے واقعے کے تدارک کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے، کم از کم پاکستان کے سیاستدان کسی ایک ایشو پہ، کیونکہ یہ ایشو قومی بقا اور سلامتی کا ہے، اس پہ ایک مربوط حکمت عملی قائم کرے، اور صرف سیکورٹی ادار نہیں، پاکستانی فوج کے پیچھے قوم کو کھڑے ہونا چاہیے، اور سیاستدانوں کو بھی سلیقے اور آپ نے کہا نیشنل ایکشن پلان پر بھی اس کی روح کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، سی پیک کن کو کھٹک رہا ہے، کیوں کھٹک رہا ہے، کون ہے ان کاروائیوں کے پیچھے؟ دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ سی پیک کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا دشمنوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو پاکستان کے مخالف ہیں ان سے آپ کیوں امید کرتے ہیں کہ وہ آپ پاکستان کے حق میں بات کریں گے؟ یعنی جو سی پیک کے مخالفین ہیں انہی کے سامنے تو آپ گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ امریکہ کی بات ہو رہی ہے نا، سی پیک کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ ہندوستان کر رہا ہے اور امریکہ کر رہا ہے، تو اسی امریکہ کے IMF سے آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، حضور والا کچھ عنایت فرما دیجئے، وہ دے دیتے ہیں آپ کو۔ دیکھیے یہ ایک دنیا میں اس وقت ایک امریکہ اور چین کی رائیولری کا ایک پولیٹکس چل رہی ہے، اس میں پاکستان کے لیے اپنے آپ کو توازن قائم رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے دشمن یہ کرتے ہیں، پاکستان مخالف وہ کریں گے،
یہ ہمارا فرض ہے نہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بلکہ سویلین کا بھی، حکومت کا بھی، نان حکومتی لوگ عام آدمی جو ہیں ان کا بھی، کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ملک میں ہم آہنگی، سیاسی اور معاشرتی ہم آہنگی ختم ہوئی. ڈاکٹر صاحب جس افغان سرزمین کے استعمال جی میں اس پہ پہنچ رہا ہوں، ایک منٹ مجھے اجازت دے دیں گفتگو کرنے کی. دیکھیے کہ جو اب ملک میں ہم آہنگی کے مسائل ہیں اس کا بھی تعلق ہے، اس لیے کہ جب کانفلکٹ معاشرے میں زیادہ ہو تو بہت سے لوگ ایلینیٹ ہو جاتے ہیں، اور ایلینیٹ عدم وابستگی کا رجحان اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کرنا دشمن کے لیے، ہمارے مخالف کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ آپ ان کے سینٹیمنٹس پہ ماڈرن میڈیا اویلیبل ہے. اچھا، آپ کو بارڈر کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بارڈر کراس کیے بغیر بھی جو کانٹرڈکشنز کسی معاشرے میں ہوتی ہیں ان کانٹرڈکشن کو، تضادات کو آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں فائدے کے لیے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین ڈیفینیٹلی استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ ذمہ داری پاکستان کی ہے کہ وہ ان کو دیکھے، ڈیل کرے کس طرح کرنا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں جو بتایا گیا تھا کہ پاکستان افغانستان بارڈر پہ تو ایک فینس لگ گیا. اچھا، اور 90% زیادہ، آج سے کچھ سال، 2 سال، 1.5 سال ہوئے ہیں، بتایا کہ 90% سے اوپر فینس بن چکا ہے. اچھا، کچھ انہوں نے توڑا بھی تھا طالبان نے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ اگر فینس موجود ہے تو اتنی تعداد میں ادھر سے لوگ کس طرح آ رہے ہیں. دیکھیں نا، کچھ ہمیں فینس پہ تھوڑی سی تفصیل بتا دیں کہ فینس کی پرابلم کیا ہے، فینس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، ورنہ ہم بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ فینس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، تو ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ان کے لیے ہمدردی اور سپورٹ ہے. طالبان کے لیے اور اس قسم کے عناصر کے لیے ہمدردی حاصل ہے. دیکھیے پاکستان میں آپ کو بڑے لوگ مل جائیں گے جو ٹیررزم کی تو تنقید کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے کہ ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن وہ گروپ جو ٹیررزم کرتے ہیں ان کو بائی نیم تنقید نہیں کریں گے. اچھا، یہ آپ کو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو میں بتا سکتا ہوں بعد میں پروگرام کے، کہ وہ نام نہیں لیں گے گروپ کا، اور لیکن ویسے ٹیررزم کی تنقید کریں گے. تو یہ چیزیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بھی مسئلے ہیں، ان کو بھی ڈیل کرنا ہے، اور وہ پھر یہ کام سیولین کا ہے. ملٹری ایسپیکٹ کو ملٹری ڈیل کرے گی، سیولین ایسپیکٹ یہ ہیں